تم السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں. سر جی سب سے پہلے تو آپ کو اور سب مومنوں کو مبارکباد ہے ماشاء اللہ عقید و جہان کی آمد پر، اور جناب ہمارے مولا ہمارے سردار جناب جعفر صادق علیہ السلام کے ظہور پر سب مومنوں کو اور آپ کو مبارک چل. دوسرا، بڑے دنوں سے ایک کوشچن تھا جو ذہن میں چل رہا تھا، لیکن ابھی وہ ایک بھائی نے میرے سے پہلے ہی پوچھ لیا ہے، تو کافی حد تک آپ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. یہ چیز مجھے بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے تھی، جو حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے تھی. جی سر. تو ادھر جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی عالم ذاکر جو ہے وہ ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو مجھے ڈاؤٹ تھا اس حوالے سے نا کہ آپ سرکار نے کیسے وہ حلیمہ سعدیہ کا دور کیا ہوگا نا، کیونکہ ان کے مذہب کے بارے میں تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھی نا حلیمہ سعدیہ، نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے روایت میں نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن دین ابراہیمی تھا. عرب میں ایسے لوگ تھے جو دین ابراہیمی پہ تھے. مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، یا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے. تو حلیمہ سعدیہ کے متعلق ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کو بت پرست مشرکہ تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈاؤٹ تھا جو آپ نے پہلے کافی حد تک کلیئر کر دیا تھا. تو بس یہ ان کے مذہب کے حوالے سے یہ سوال رہ گیا تھا. تو بس بدقسمتی ہے کہ آج آپ کا پورا پروگرام نہیں سن سکا. تھوڑا سا پروگرام سنا تھا، اس میں حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے ذکر تھا آپ کا. کل انشاءاللہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے سنوں گا سارا پروگرام. تو بہت خوشی کا دن ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ آج خوشی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور سب مومنوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، جتنے ہم نے غم کے دن گزارے ہیں، اور اب اتنی ہی اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ خوشی کے دن بھی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سب مومنوں کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے. آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں سر. اور ساتھ ہی آج کے اس خوشی کے دن کے حوالے سے سب مومنوں سے ایک گزارش بھی کرنی ہے جی کہ خدا را جتنے خاص طور پہ جو پاکستانی مومن ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اتنے جاہل ذاکروں کے جو جشن ہے وہ ارینج کرتے ہیں، مجالس ارینج کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آپ لگاتے ہیں، تو خدا را کسی اچھے پروگرام کے لیے جو حق بیان کر رہا ہے، اہل بیت کا جو مذہب بیان کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، اس کی سپورٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے. ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر مومن جو ہے نا اس کو آپ کے پروگرام کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو یہ سب مومنوں سے گزارش ہے کہ آپ کی مالی لحاظ سے جتنی بھی سپورٹ کر سکے وہ کم میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. تو سب مومنوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کی مالی طور کے اوپر بھی سپورٹ کریں. صرف واہ سے کام نہیں چلے گا. مذہب کا جو پرچار ہے اس کے لیے مالی وسائل بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر صرف واہ سے سارا کام ہوتا تو جس طرح بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وار دی ہے، تو بہت سارے لوگ ان کی صرف اس پیسہ لینے کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر ہم اس حق کے پرچار کے اوپر تھوڑے سے پیسے خرچ کریں تو یہ اچھا ایک رستہ ہے جس کے اوپر ہمیں خرچ کرنے چاہیے. تو بس یہی آپ سے گزارش تھی سر. آپ ڈسارٹ نہ ہوا کریں، بعض دفعہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے مالی مشکلات ہوتی ہیں بندے کی. بالکل. تو لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا پروگرام جس طرح بھی کر سکیں آپ جاری ضرور رکھیے گا، کیونکہ ہمارے لیے ایک آخری جو آس امید یقین بنے کہ میری ساری فیملی جو ہے وہ اہل سنت ہے. میں اپنی فیملی میں وہاں شیعہ ہوں، تو اور میں اتنا زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا شیعت میں آ کے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میں گمراہ ہو گیا ہوں. لیکن میں نے جب سے آپ کے پروگرام سنے ہیں تو الحمدللہ ایمان تازہ اور پکا ٹھکا ہو گیا ہے. اور میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اپنے بہت سارے دوستوں کو آپ کے پروگرام میں دیے گئے حوالے کوٹ کر کے ان کو لاجواب کر چکا ہوں. آج بھی میرا ایک بہت اچھا کولیگ تھا رہا ہے، اس کے ساتھ میری 3 گھنٹے ڈسکشن ہوئی ہے، اور میں نے اس میں جتنی باتیں بتائی ہیں وہ میں نے آپ کے پروگرام سے سیکھ کے وہ حوالے نوٹ کیے ہوئے تھے، میں نے اس کو بتائے ہیں کہ جا کے اپنی کتابوں پر ریسرچ کرو. تو آپ کے پروگرام کو فار گرانٹڈ مومنوں کو نہیں لینا چاہیے. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام کی سپورٹ کر کے اور اس کو تاکہ اور زیادہ جس طرح ہفتے میں آ کے 1 دن کرتے ہیں، اگر مومن سپورٹ کریں تو آپ ہفتے میں 1 دن کے بجائے آپ 2 دن میں پروگرام کر سکتے ہیں. تو اس طرح زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. تھینک یو سر. اللہ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی آپ کی. آپ جان مال کی خیر کریں. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت عزت دے. میرے بھائی سجاد بھائی کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کیا، سپورٹ کیا، اور مومنین سے اپیل کیا ہے کہ ہماری سپورٹ کریں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پہ دین کے احیاء کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کا کام ہو رہا ہے. دنیا میں اس سے مقدس کام ہے ہی نہیں، اس سے بڑا جہاد ہے ہی نہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دفاع کریں، آپ فدق کا دفاع کریں، آپ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا دفاع کریں، آپ 12 ائمہ علیہ السلام کے مذہب کا احیاء کریں. جو پڑھتے بھی ان کی کتابوں سے ہیں نا، اپنے سے تو نہیں ملاتے نا.
انہی کی کتابوں سے آپ کو سناتے ہیں. اور ذاکر حضرات ویلکم, حجت الاسلام آیت اللہ سب ویلکم ہے کہ وہ مجھے چیلنج کریں کہ بھیا یہاں آپ نے غلط بتایا. میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ہماری غلطی ہوئی ہے, ہم نے کوئی تو ہمیں بتا دیں. وہ تو کرتے نہیں ہے نا. جماعت عمریہ تو سب بھاگ گئے, ہے کہ نہیں بھائی؟ دیواروں میں ہر جگہ لکھتے تھے کافر کافر شیعہ کافر. اب پتہ چلا نا کافر کون ہے, مشرک کون ہے. اب پتہ چلا نہیں پتہ چلا بھائی مشرک کون. تو یہ آپ اس میں اس لشکر میں آپ سپاہی بنے, اس لشکر میں آپ ہمارے بھائی بنے, اس لشکر میں آپ ہمارا ساتھ دے دیں, تاکہ یہ کاز جو ہے مزید عزت کے ساتھ, مزید ہی شان و شوکت کے ساتھ اور مزید جدوجہد کے ساتھ, انرجی کے ساتھ چلے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا, ان کا حل پیسہ ہوتا ہے. ہر مشکل کا حل پیسہ نہیں ہوتا, لیکن بہت ساری مشکلات ہیں کہ ان کا حل پیسے سے ہو جاتا ہے. اگر پیسے نہ ہوں, مثلا کیمرہ خراب ہو گیا, تو یہ تو دعا سے تو ٹھیک نہیں ہوگا نا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس کرامت ہو بھائی, میرے پاس وہ اتنے کرامات نہیں کہ کیمرہ خراب ہو جائے میں دعا کر دوں کیمرہ ٹھیک ہو گیا. بھائی کمپیوٹر خراب ہو, یہ بھی دعا سے ٹھیک کر دینا. یہ مثلا کرایہ ہے یا کسی کی تنخواہ ہے, وہ دعا کر کے ہم وہ عطا کر. یہ ہمیں ابھی تک اس طرح کرامات اللہ نے مجھے نہیں دیا. جس طرح کے کرامات مل گئے میں آپ کو بتا دوں گا بھائی, ٹھیک ہے نا. ابھی تک اس طرح کے کرامات نہیں ہیں. ابھی جو ہے ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ پیسے ہیں. تو ہم اپنے جیب سے بہت میں نے پیسے لگا دیے اردو زبان والوں کے لیے. تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس کو مجھ پہ یہ بوجھ میرے کندھوں سے اٹھا لو, میرے بھائی بنو. اوکے. پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے, ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے, میں جانتا ہوں. لیکن پاکستان میں بھی امیر لوگ بہت زیادہ ہیں. بالکل ان کی تو کوئی ہمت ہی نہیں. وہ تو میرے دشمن ہیں بھائی. میں نہیں سمجھتا پاکستانی شیعہ کیوں میرے دشمن ہے. یہ جو نیو کنورٹڈ شیعہ ہے نا, یہ میرے دوست ہیں جو شیعہ بن جاتے ہیں. یہ بیچارے ان کا دل پاک ہوتا ہے. یہ بڑے, لیکن یہ اکثر فقیر فقرائی ہوتے ہیں. جو پرانے شیعہ ہوتے ہیں وہ اکثر ہی وہ استفادہ کرتے ہیں, یعنی سیکھتے ہیں, پسند آتا ہے, واہ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ ان کے ساتھ ہمارا جو ستیلا بھائی ہے نا, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, وہ اس طرح میرے بھائی ہیں. اس طرح ان کی دشمنی ہے مجھ سے. جو پاکستان والے ہیں ان کو بھائی وہ ان سے اتنی امید نہیں ہے, امید رکھنا ہی بیکار ہے. لیکن جو باہر کے شیعہ ہیں, کچھ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کام ہے تو یہ آپ کا فریضہ ہے کہ اس میں آپ سہم لے لیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دفاع آپ خود تو کر نہیں سکتے, نہیں کر سکتے نا آپ. لیکن اگر آپ اس کام میں شریک ہو جائیں تو پھر آپ نے دفاع کیا ہے نا. آپ میری طرح دفاع تو نہیں کر سکتے نا, آپ کے مولوی بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ مجھے سپورٹ کریں تو آپ اس میں پارٹنر بن گئے نا. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنا, ان کی مذہب کا خدمت کرنا, یہ سب شیعوں کا فریضہ ہے. یہ ایک امر واجب ہے اللہ کی جانب سے. نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو پکڑا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ اس میں ذمہ داری کا احساس کریں. اوکے, ٹک ٹاک آ جاؤ جناب, کون بات کرے گا؟ ناول بھائی اپنے مائک کھولے. ناول بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ. علیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے قبلہ. کیسے مزاج ہیں آپ کو؟ عید بہت اللہ بہت تعالیٰ کا مبارک بڑا ہو قبلہ. احسان ہے, تھینک یو. ابھی تک